Assalamu alaikum. I am Shugufta Iftakhar. I am consultant clinical psychologist, counselor and trainer. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے جو ہے آپ منفی سوچ سے خود کو بچا سکتے ہیں اور اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کی لائف میں کوئی ایسی بہت بری زیادتیاں ہوئی ہوں جن کو آپ یاد کر کے بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں یا ان زیادتیوں کو کبھی بھول ہی نہیں پائے، تو ان 3 برے ٹریٹمنٹس کو جو ہیں آپ ابھی اس وقت ذہن میں لے کر آئیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے ابیوز کیا، آپ کو ہراس کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب کچھ آپ ریکال کیجئے اور اب یہ سوچئے اس ٹائم، اور میرا یہ آپ سے کوشچن ہے کہ یہ جو آپ کی لائف میں صورتحال پیش آئی، بری آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، آپ نے اس سے کیا لرن کیا؟ آپ کو کیا وزڈم حاصل ہوئی؟ آپ کو کچھ سکل بھی ملی زندگی کی؟ آپ نے کچھ سیکھا؟ آپ کے اوپر کچھ ایکسپوز ہوا؟ اور آج آپ جہاں کھڑے ہیں اور آپ کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے زندگی کی، اور آپ جو ہے اتنی زندگی کی وزڈم حاصل کر چکے ہیں، آپ کے پاس جو آپ نے اتنی ٹف صورتحال سے نپٹا، اور اللہ نے اب آپ کو اس طرح اتنی اچھی زندگی بخشی ہے اور آپ کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ آپ نے ان ساری چیزوں سے نپٹا، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا حاصل ہوا؟ بہرحال اللہ نے آپ کے اوپر اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ آپ ہر چیز سے اچھے سے نپٹ گئے، اور آپ پہ یہ سوچیں جو آپ پہ حاوی ہو رہی ہیں اس ٹائم پہ کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، میرے ساتھ اتنے ظلم و ستم ہوئے، میری لائف میں اتنی مشکلات آئی۔ یہ سب جو مشکلات آتی ہیں نا، ہمیں کچھ نہ کچھ زندگی کا سکھانے کے لیے آتی ہیں، ایسے نہیں آتی، ہمیں مضبوط بنانے آتی ہیں۔ مطلب وقت سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کو سکھا کے جاتی ہیں کہ وہ مشکلات کہ آگے آپ کی لائف میں اس سے زیادہ مشکلات آنے والی ہیں، یہ مشکل کچھ نہیں ہے، آپ کو وہ مشکل اس ٹائم پہ مضبوط بنا رہی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ ایک مشکل سے نپٹنے کے بعد کچھ ہی عرصے میں ایک بہت بڑی مشکل سے نپٹتے ہیں، اور تب تک آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں، آپ خود دوسروں کو بھی دلاسے دے رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اتنا مضبوط ہوں، مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ ایک پازیٹیوٹی کو لے کر آتے ہیں اس ٹائم پہ۔ اچھا، میں اگر آپ اپنی بات کروں تو میں نے اس چیز پہ بہت کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے آپ پر بہت غور کیا ہے، اگر مجھے کہیں تکلیف ہو رہی ہے، کبھی کوئی مشکل آئی ہے، کوئی ایسا ٹائم آیا ہے نا، تو میں نے اس میں صبر کیا ہے، اور میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ میرے صبر کرنے سے بہت ساری چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے اگر آپ ٹائم پہ ایک صبر کر لیتے ہیں تو۔ اچھا، جب ہمارے اندر یہ والا احساس شدت اختیار کر جاتا ہے نا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ ریئلائز ہی نہیں کر رہا، وہ مان ہی نہیں رہا، تو ہماری انرجی جو ہے ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مان نہیں رہا تو ہم پوری طرح سے لاسٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر وہ نہیں مان رہا تو یہ اس کا وہ عمل ہے، اس کو احساس نہیں ہو رہا، اس نے اپنے امان کا جو ہے ذمہ دار ہونا ہے کل کو۔ اور جب میں اس میں اسپیشلی بات کروں نا پیرنٹس کے معاملے میں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ ان کا عمل ہے، ہم ان کے ساتھ کیا کریں یہ ہمارا عمل ہے۔ یعنی مجھ سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ سوال کا جواب وہی دیں گے اللہ کے آگے، ٹھیک ہے۔
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلیں، محبت کے ساتھ چلیں، کہ اس معاملے میں بھی بھلائی کا معاملہ کریں. آپ کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، انہوں نے آپ کا حق کہیں نہ کہیں مارا ہے، تو آپ اس چیز کا ان سے کوئی جواب دہ نہیں ہو سکتے. آپ کہیں ٹھیک ہے، انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ انہوں نے اللہ کو خود جواب دینا ہے. آپ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتے. درگزر کریں. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ سائیکولوجیکل اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور زیادہ اچھے سے پرفارم کرتے ہیں لائف میں. ہم میں سے وہ انسان جو زیادتی کو تو صرف دیکھتا ہے، پر وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ اس زیادتی سے کیا کچھ سیکھ سکتا ہے. اور ہمیں سیکھنا چاہیے، لرن کرنا چاہیے. پتہ ہوتا یہ ہے کہ ہر صورتحال جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ہی آتی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے یہ چھن گیا، فلان چھن گیا. ہم اس ٹائم پہ بہت ہی زیادہ خود کو جو ہے کوستے ہیں، وہی ہمارے سے یہ چیز چھن گئی، ہائی وہ چھن گیا. اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں یہ چیز چھن رہی ہے تو اس سے کئی گنا بہتر ہمیں حاصل ہو. وہ صورتحال جس میں آپ کا کچھ چھن گیا ہے، وہ صورتحال بھی تو آپ کو بہت کچھ سکھا کے جا رہی ہوتی ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ اس سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے اس سے اچھا میں کہتی ہوں کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور اصول بھی ہے چیزوں کو دیکھنے کا، وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں کوئی خیر ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے. اللہ نے اس کے ذریعے مجھے کوئی اور بہتر دینا ہوگا. اور جب آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. اور اگر اس کے باوجود بھی آپ پہ کوئی بری صورتحال آتی ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو آپ کا ایک اس میں ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. آپ اتنی سوچ کو مثبت رکھیں اور سوچیں کہ اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی. بظاہری طور پر آپ تکلیف میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سوچیں کہ اس سے آپ خود کو اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ کے ساتھ اس سے کچھ برا ہونے والا ہو، اس سے پہلے آپ کو مضبوط بنایا جا رہا ہو. اگر ہم اسے دیکھیں، اس سے اندازہ لگائیں، تو اس سے ہماری زندگی بہتر ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، میں آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہوں. اگر آپ یہ کہیں نا، میں مطمئن ہوں، جس نے میرے ساتھ کیا میں نے اس کو معاف کیا، میں مطمئن ہوں. مطلب آپ کو لگتا ہے آپ کے والدین نے میرے ساتھ کیا، میں اس سے مطمئن ہوں، میں نے ان کو معاف کیا. میری تعلیم و تربیت میں انہوں نے کوئی کمی چھوڑی یا مجھے اچھی تربیت دینے میں کوئی کمی چھوڑی، تو میں اس کے لیے بھی انہیں معاف کرتا ہوں. والدین، شوہر، بیوی کے لیے یہ سب عمل کریں، زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. دیکھنا آپ. اور اس سے ایک چیز یہ بھی آپ کو حاصل ہوگی کہ سامنے والا بھی آپ کے لیے یہی سوچے گا کہیں نہ کہیں بیٹھ کر. جب آپ اپنے دل سے یہ چیزیں سوچیں گے نا، اللہ اگلے کے دل میں بالکل اسی طرح سے چیزیں ڈال دے گا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ معافی کا معاملہ کرے گا. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے یہاں پہ میسیج کر سکتے ہیں کسی کو کاؤنسلنگ کے لیے نیڈ ہے تو. اور اسی کے علاوہ آپ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے یہاں پہ بہت زیادہ نیڈ ہے.